ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. فضیلت رمضان کے آج ایپیسوڈ کے اندر حسب معمول ہماری اینکر پرسن اریبہ زہرا بھی موجود ہیں. کیسے ہیں اریبہ آپ؟ السلام علیکم آپ سب کو اور ہمارے پیارے مہمانوں کو، اور فضیلت رمضان سیگمنٹ پر ہمارے آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید. اور جیسے کہ لاسٹ اشرا چل رہا ہے کہ رمضان بھی جلدی سے ہماری زندگی سے الوداع ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہوتے ہیں، رمضان مہمان نہیں ہوتے، مہمان تو ہم ہوتے ہیں کہ اگلے سال ہو نہ ہو. رمضان تو ہر سال آتے ہیں، تو زندگی رہی تو اگلے سال بھی یہی ہم رونق سحری کے سیگمنٹ سجاتے رہیں گے اور آپ سب کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے مہمان ہیں جو بہت ہی تعریف کروا. ہاں بالکل، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ پاکستان کے قومی پرچم، جنہوں نے قومی پرچم پاکستان کا تیار کیا یعنی کہ کیا، اور ماسٹر افضال حسین کے صاحبزادے ماسٹر زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں زاہد صاحب آپ؟ اور ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ایک ماشاءاللہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک معروف شاعر ہیں، قمرالزمان صدیقی. کیسے ہیں قمر بھائی آپ؟ آج ہم پروگرام کا اریبہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہم سب سے پہلے ہم کوشچن کریں گے زاہد بھائی سے کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک اس جماعت یعنی کہ وہ ایک سماجی تنظیم، سماجی ایک شخصیات بھی ہیں، کیونکہ محب پاکستان کی محب کونسل کے جو ہیں، یہ سماجی کونسل کے یہ وائس چیئرمین بھی ہیں، اور اس میں بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، اور ہم اس حوالے سے بھی ان سے بات چیت کریں گے. اور لیکن ہم سب سے پہلے ہم پاکستان کے جو پرچم تیار کیا، جو پرچم تیار ہوا، اس کو جو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پاکستان کی ایک نشانی ہے، ہاں دیکھ کر ہی پہچان آ جاتا ہے. ہاں پوری دنیا میں کہیں بھی چلیں گے ہمارا سب سے زیادہ فلیگ جو خوبصورت ہے، ویسے تو کافی ممالک ہیں جن کے بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک رونق، ایک خوبصورت، ایک جو فلیگ میں بھرم اور اسٹائلش یونیک جو ہے وہ ہمارا پاکستان، وہ ہمارے پاکستان کا ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ماسٹر افضال حسین کی آپ اولاد ہیں. جب ماسٹر افضال حسین جب پاکستان بنا، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جو ان کا نام، ان کا ایک مقام جو ہے اس ملک کے اندر چلا، اور انہوں نے پرچم کے حوالے سے ان کی جو خدمات رہیں، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ان کے حوالے سے؟ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن حاصل کیا، اور قائداعظم کے حکم سے میرے والد صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے پہلا پرچم بنایا ہے. یہ پرچم جو ہے 1947 کو 26 جون بروز منگل عصر اور مغرب 12 بجے سے لے کے ظہر کے درمیان تیار ہو گیا تھا. اور اس کی جو لائف میگزین میں جو ہے نا باقاعدہ تصویر لگی ہوئی ہے جو برٹش گورنمنٹ نے ریکارڈ کیا ہے. واہ، کمال بات ہے. مقصد دیکھیں کیا بات ہے زاہد بھائی، آپ کو تو بالکل ہسٹری پوری تقریباً یاد ہے، آپ کو ٹائم وقت وہ بھی وقت یاد ہے جس وقت یہ تیار ہوا. اور وہ 22 جون کی 1947 22 جون کی بات کر رہے ہیں. 26 جون منگل کا دن اریبہ ان کے والد محترم نے پرچم جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا پرچم کیا. تو اس پر آپ کے ان کے جو بھائی تھے جو اس کے اندر شامل تھے، ان کی بھی خدمات تھی. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام الطاف حسین تھا. الطاف حسین صاحب. اچھا، یہ وہ الطاف حسین صاحب تو نہیں نا؟ مختلف نہیں، قائد تحریک جو ہمارے جماعت کے جو پاکستان میں پہلی ٹرین سے گورنمنٹ ملازمین کی جو چلی تھی اس میں آئے تھے. اچھا، تو آپ لوگ ہندوستان میں ہندوستان کے کون سے شہر میں، کون سے صوبے میں؟ دہلی میں، سرور باغ دہلی. دہلی میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو فلیگ جس طرح سے اسٹیچ کیا اسے، تو ایک سائنٹیفیشین مجھے بتایا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے تیار کیا، کس طرح کے مائنڈ میں آئی بات کہ اور اس کا کلر جو ہے، کلر بھی کسی اور نے اس کا پسند کیا تھا یا یہ بھی جو ہے نا گرین اور وائٹ کا کمبینیشن کیسے کیا؟ اچھا، ہمارے پاکستان میں دراصل ایسا ہوتا ہے کہ نارملی کوئی گرین اور وائٹ سوٹ پہلے نارملی بولتے پاکستانی تو بولتے 14 اگست نہیں ہے بھائی. ایسے نارملی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میسج پہ ضرور بتائیے گا. تو یہ کمبینیشن جو تیار کیا بلیک، گرین اور وائٹ کا، کیا سوچ کر، مطلب ہریالی، سفید؟ دیکھیے والد صاحب بتاتے ہیں جو اس کا آپ کا مسلم لیگ کا جو پرچم تھا ہماری، وہ پورا گرین تھا. اور جب اس پرچم کو ان سے بنایا گیا، کہا گیا تھا
تو یہ 1/3 جو ہے نا ایک حصہ جو ہے اس کا سفید تھا جو اقلیت کو شو کرتا ہے، اور باقی جو ہے 3 حصے جو ہے نا وہ ہمارے اس کو اقلیت کو، وہ اکثریت میں جو لوگ ہیں مسلم ان کو شو کرتا ہے۔ اچھا قمر الزمان صاحب کے صدیقی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ اریبہ یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اور رمضان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی شاعری تیار کی ہے، اس سے ہٹ کے بھی پاکستان کے حوالے سے بھی ان کی بہت ساری شاعری ہیں جو مشہور و معروف رہی ہیں۔ ہاں کچھ ہم ان سے کچھ اچھے سے کچھ اشعار رمضان کے حوالے سے آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں کی محفل میں شریک ہوں اس مقدس مہینے میں، اور اللہ نے ایک دفعہ ہم سب کو پھر یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور یہ بہترین مہینہ ہے۔ 27ویں رمضان بھی اس میں آنے کو ہے۔ آج پہلی شب قدر کا آغاز ہو رہا ہے، تمام شب قدر جو ہے انہوں نے پہلی شب قدر آج ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آج 21ویں شب ہو جائے گی، جی بالکل بالکل، اور 27ویں شب کو ہمیں اصولاً اس مطالبے کو بدستور قائم و دائم رہنا چاہیے کہ 27ویں شب میں پاکستان بنا، اور اس کو اس کا یوم آزادی اسی اسلامی تاریخ پہ ہونا چاہیے۔ مدتوں سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے جو ابھی تک اس پہ عمل نہیں کیا گیا، بالکل، یعنی انگریزی تاریخ سے منایا جاتا 14 اگست۔ تو اگر یہ ہماری اسلامی تاریخ کی آبزرویشن سے آبزرو کرتے ہوئے منایا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں اور کتنی سعادت کی بات ہو جائے، کتنے اچھے مہینہ، اور سب سے اچھا کہ کتنا 27ویں شب، 27ویں شب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بالکل پوائنٹ کی بات کی آپ نے کہ 14 اگست پر ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں اور انگریزی تاریخ کو فالو کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو 27 لیلۃ القدر کی رات، جس میں ماشاءاللہ قرآن پاک بھی مطلب نبی پاک پر نازل ہوئی تھی، تو بڑی مطلب یہ خوبصورت رات ہوتی ہے، اور سنا ہے کہ مغرب کے وقت یہ پانی جو ہوتا ہے نا سمندر کا میٹھا ہو جاتا ہے 27 لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے۔ اریبہ دیکھیں 27ویں شب کا تو ذکر جتنا ہم کریں کم ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنی اس کا ذکر ہے، اس کا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم صدیقی صاحب گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں جو عبادت ملی ہے ہمیں روزے کی، یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ اجر کیا ہے اور کتنا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں، اللہ نے یہ بات ہی کہہ کے ختم کر دی کہ میں خود ہوں اس کا اجر۔ اور جنت میں ایک دروازہ باقاعدہ باب الریان کے نام سے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ بات کو شارٹ کرتے ہیں، میں اپنی شاعری کچھ میں نے مرتب کی ہے روزے کے عنوان پہ، تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس شاعری بالکل۔ روزہ اور اس کی فضیلت۔ رمضان کا ایک قیمتی انعام ہے روزہ، اللہ کی خوشنودی کا سامان ہے روزہ، مومن کے لیے نعمت اکبر سے نہیں کم، اللہ کو محبوب ہر ایک پل ہے یہ روزہ، کیا بات، بن جاتا ہے ایک ڈھال گناہوں کے یہ آگے، خالق کی رضاؤں کو عطا کرتا ہے روزہ، رکھتے ہیں جو بندے اسے اخلاص کی خاطر، ہو جاتا ہے خود ان پہ مہربان یہ روزہ، آپ ارادہ کریں اللہ ہمت دے، تو اسی کو میں نے کہا ہے کہ ہو جاتا ہے خود ان پہ مہربان یہ روزہ، آؤ رکھیں ہم اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، بے شک بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ روزہ، کیا بات، آؤ رکھیں ہم اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، بے شک بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ روزہ، اس کی تو جزاؤں کا تعین ہی نہیں ہے، ابھی جو بات ہو رہی ہے، اس کی تو جزاؤں کا تعین ہی نہیں ہے، اپنی جزا میں خاص بہت خاص ہے روزہ، کیا بات، کیا بات، خالق کا یہ فرمان ہے میں اس کی جزا ہوں، خالق کا یہ فرمان ہے میں اس کی جزا ہوں، یوں اجر میں کس قدر ہے بے مثل یہ روزہ، اسلام کے ارکان میں ہے اس کی عجب شان، بندوں پہ ہے رحمان کا اکرام یہ روزہ، ہے اپنی فضیلت میں جداگانہ سبھی سے، اللہ کا دیدار کرائے گا یہ روزہ، سب لائق تحسین ہیں اللہ کے وہ بندے، پابندی سے رکھتے ہیں جو رمضان کا روزہ، دروازہ ہے خلد میں بندوں کے لیے خاص، دروازہ ہے خلد میں بندوں کے لیے خاص، رکھتے ہیں جو خالق کی رضا کے لیے روزہ، اے کاش، اب یہ وقت ہے، اے کاش قمر تم بھی قدر روزے کی جانو، کیا بات ہے، کیا بات، on myself first. کیا بات، اے کاش قمر تم بھی قدر روزے کی جانو،
तुमसे न कभी छूटे ये रमजान का रोजा। क्या बात है कमर साहब। इस नेमत बेपाया से तुम फैज उठा लो, रहमान का इनाम है रमजान का रोजा। क्या बात है, लाजवाब माशाल्लाह। बड़ी गहरी, अच्छा इनकी शायरी के अंदर बड़ी गहरी बातें हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो शायरी है ना, इस पर एक कलाम खूबसूरत से बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बनाया भी हो इन्होंने, क्योंकि शायर तो ये हैं माशाल्लाह। कोई भी ऐसे से बन सकता है इस शायरी पे। बिल्कुल इंशाल्लाह अगर बना हुआ है और अगर इनके पास है तो हम ज़रूर सुनेंगे। हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। यहाँ तो कोई सनसेट है ही नहीं, अब अफ्तार कैसे होगा? सनसेट यही है, बस बिल्डिंग के पीछे छुप गया है। सोचों की दस्तक को सीढ़ी बना के चल, रुकावटें हटा के आगे जाने कल। सनसेट आ गया। इनकी क्रिएटिविटी रहे स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, इसीलिए टैंग में है विटामिन सी, डी और जिंक की फोर्टिफिकेशन जो बच्चों की इमेजिनेशंस को सपोर्ट करता है। टैंग इफ्तार का परफेक्ट पार्टनर। जैसे ही रोजा खुलेगा सबसे पहले खाने पे टूटेगी। सबसे पहले समोसे पे अटैक होगा। अरे नहीं, फ्रूट चाट पे। पकौड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्यास बुझेगी। शरबत नहीं, रिवाइव। प्यास बुझाने की सुपर पावर अब खास 1 लीटर पैक में। इसमें है इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और ग्रेट टेस्ट। मजा आ गया। जब प्यास बुझेगी पूरी तरह तो आएगा इफ्तार का मजा। रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर अब नए 1 लीटर पैक में। प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, हमारे कमरुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर अशार पेश किए। ये हमारे साथ जो पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियत जो हमारे साथ ज़ाहिद हुसैन, मास्टर ज़ाहिद हुसैन जो मौजूद हैं, जो बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे क्योंकि मुहिब कौमी समाजी कौंसिल के ये वाइस चेयरमैन भी हैं और समाजी खिदमत भी ये करते हैं। इनके वालिद साहब ने तो पाकिस्तान की खिदमत की, ये पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या ख्याल है अरीबा? तो ये आपका ये जज्बा, ये जो खिदमत का जज्बा, ये वेलफेयर का, ये आपके दिल में कब से आया? ये मैं इससे पहले ना पाकिस्तान स्टील में एज ए शिफ्ट इंचार्ज। अच्छा, माशा। ही रिटायर हुआ हूँ 16 ग्रेड में। तो उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया तो मेरी मुलाकात मेरे ये दोस्त हैं जी जी कि
मोहित कौमी सामाजिक काउंसिल के चेयरमैन हैं। जी चेयरमैन मुलाकात है हुई जी। तो इन्होंने मुझे कहा आप हमारे साथ आएँ काम करें, तो मैं इनके साथ जब से काम कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको काम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों की खिदमत करना एक तरह का कौमी फरीज़ा भी है मेरे हिसाब से। और ये मैं हर एक को कहता हूँ कि आगे बढ़ें और अपने जितनी भी उनकी हैसियत है उससे उस हिसाब से कौम की खिदमत करें। आप पाकिस्तान के एक माशाल्लाह से मायनात शख्सियत के साहबजादे हैं, तो घर में भी आप लोगों की इस तरह की कोई डिस्कस होती है? आपके जैसे आपकी जो फैमिली है, जब आपस में अंदर बैठते होंगे आप लोग, तो जब ये बात होती होगी अरीबा, तो कैसा महसूस करते होंगे? आप अभी मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। मैं दरवाजे पे आया तो एक बंदा है ना, हाथ ऊपर किए हुए फाता पड़ रहा था। अच्छा। तो भाई क्या कर रहे तुम? कहने लगे यार ये मास्टर अफलार हुसैन का घर है, इसमें झंडा लगा हुआ है, तो लाजिमत है, उनका तो इंतकाल हो गया, उनके लिए सवाब है, वो कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं उनका बेटा हूँ, ये हमने इसलिए लगा रखा है कि पता लगे कि ये मास्टर अफलार हुसैन के साहबजादे का घर है। जी जी। मैंने कहा उनकी खबर तो नई कराची में है, तो उसने मुझसे पता लिया। कहने लगा मैं बिल्कुल जाऊँगा, देखूँगा। तो लोग है ना एक जस्तजू करते हैं कि हीरो जो है हमारे कहाँ सो रहे हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए भी, क्योंकि जिन्होंने अपने मुल्क के लिए इतनी सेक्रीफाइसेस की, इतना कुछ, इतनी स्ट्रगलिंग, इतनी एफर्ट की, तो उनका तो समझो वो नेशनल हीरो में ही उनका नाम आना चाहिए, और आता है और आना चाहिए भी। बिल्कुल आना चाहिए। तो बाकी ये कि रमज़ान की आपने लास्ट में हम इन पे थे तो ब्रेक हमने ले लिया था, तो मसला एक शेर तो आपने सुना दिया है। रमज़ान के अलावा कोई आपने नेशनल हीरो, जैसे अभी नेशनल हीरो की बात हो रही है, उनके ऊपर कोई शायरी बनाई है आपने? चलें आपको मज़ीद बताते हैं। रमज़ान के ही मौके, रमज़ान ही का महीना था, मेरी अम्मी हयात थी और मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में उन दिनों में मैनेजर की ड्यूटी कर रहा था अपने डिपार्टमेंट में, ऑफिस इंचार्ज होता था मैं वहाँ। 5 साल मैंने वहाँ गुजारे। तो कुछ वक्त था, ये 2012 की बात है, 12-13। अच्छा। तो कुछ वक्त था, तो उर्दू मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से प्राइमरी लेवल से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इंग्लिश दोनों ही, और बैतबाजी में आसानी से दूसरी पार्टियों को हरा देता था। वो बेचारे मुँह की खा जाते थे। खास तौर से एक ही हर्फ पे तोड़ के, मुझे आज तक याद है कि रे पे तोड़ता था मैं, दूसरी मुखालिफ पार्टी पे सारे शेर, और वो रे के सुना के आकर उनके पास स्टॉक खत्म हो जाता था, वो आ जाते थे। अच्छा, अब ये बात है कि मैंने कहा कि भाई अब मैं तो अभी तक सुनाता रहूँगा, मैं खुद कुछ कोशिश करूँ, तो मैंने कहा किस पे मैं लिखूँ। सही। तो अम्मी हयात थी, मुझे एकदम अम्मी का ख्याल आया, तो मैंने लिखना शुरू किया। 2-3 दिन तक मैं अशार लिखता रहा। फिर मैंने उसका उन्वान दिया, उन्वान क्या दूँ, तो उन्वान दिया माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। और तकरीबन 20 के करीब अशार मैंने, और काफ़ी से काफ़ी मिला के कोशिश की कि ऐसा कुछ बन जाए जो अम्मी को भी पसंद आए। फिर मैं अम्मी के पास गया सुनाने, उनको मैंने सुनाया, तो पहले तो वो सुनती रही। उसके बाद उनका एक सवाल था कि सर बताओ तो नहीं लिखा है? मैंने कहा गलती से ऐसा ही है। अच्छा। कहने लगे अरे भाई ये तो बहुत अच्छा लिखा है, इसको तो टाइप वगैरह करवा के रख लो। तो उन्होंने दुआ वगैरह दी। उसके बाद से मुझे लगा कि उनकी दुआ ने ऐसा काम किया कि फिर मैं बकौल अरीबा के जो पूछ रही हैं और किन किन पे लिखा, जी। तो मैंने कायदे आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल, क्या बात, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और तमाम तकरीबन जो, और सबसे ज़्यादा मुझे मुसर्रत होती थी कि अपने वतन पे लिखूं। क्या बात है, क्या मेरा वतन पाकिस्तान। इसी वक्त जो मौका होगा तो आपको वो भी सुनाएंगे। शख्सियात पे भी लिखा और पाकिस्तान पे बहुत लिखा। और सबसे खुशी इस बात की थी कि अल्लामा इकबाल ने जो अपनी शायरी से मुसलमानों को जगाया, एक अरसे तक वो लिखते रहे इस उम्मत के लिए। जी। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने उन पे लिखा और लोगों ने उसको पसंद भी किया। किसी मुनासिब मौके पे मैंने जो अल्लामा इकबाल पे लिखे हैं अशार, वो आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह। तो ये जवाब अच्छा है। एक और सवाल मेरा, माशाल्लाह आपके अंदर की गॉड गिफ्ट है और ये नेचुरल है कि आप माशाल्लाह शायरी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को होती है स्कूल लाइफ से ये एक आदत होती है, और एक पता चलता है, एक होता है ना बच्चे छोटी होती उम्र में बना रहे होते हैं, बना के उल्टी सीधी करके फिर वो एक अच्छी शायर बन जाते हैं। तो ये आदत तो आपने बता दिया कि आपके मतलब कब से आपको शौक हुआ और कब से,
تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ شاعری کے حوالے سے مطلب اس کے علاوہ آپ نے کوئی بک چھاپی یا کوئی کمپوز آپ نے کچھ کیا؟ بک بھی تو انسان کا ہاں مجھ سے کوئی شاعری کی کتاب اشعار کی آپ نے اپنی کوئی بک بنائی شاعری کی؟ نہیں، میں نے مجموعے اپنے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے، کسی مناسب موقع پہ انشاءاللہ ان کی جب ایک اور بڑی کریں آپ، میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ آپ فوراً اس پر وہی کریں. جی بالکل، کیونکہ آپ کریں گے مجھے شیور لگتا ہے کہ آپ کی ڈائریز، آپ کی بکس جو ہوں گی وہ بہت جلدی زیادہ پرچیز ہوں گی. اچھی بات ہے کہ آپ کا بہت اچھا خیال ہے. I will appreciate you. اصل میں اریبہ ریسرچ کرتی رہتی ہے. ہاں سب سے پہلی خریداری یہی ہوں گی آپ کی. مجھے خود کو بھی میں پڑھتی ہوں ماشاءاللہ، مجھے شاعری کرنے کا شوق نہیں ہے لیکن شاعری پڑھ لیتی ہوں انٹرسٹنگ ہو. اچھا یہ نہیں کہ عشق محبت والے، ہاں اللہ کے رسول کے اوپر رمضان کی جیسے ابھی اور ڈائجسٹ پڑھتی ہوں، ناولس پڑھتی ہوں، تو یہ تو ایک ہے مجھے بھی کیا ہیبٹ، اس لیے میں نے آپ کو یہ بک کا سجیشن دیا. میں انشاءاللہ ہم اگر رمضان پہ مزید کوئی پروگرام ہوا تو میں نے لیلۃ القدر پہ بھی لکھا ہوا ہے. بہت اچھی. میں چاہوں گی کہ نیکسٹ ایئر جب آپ انشاءاللہ زندگی رہی، نیکسٹ ایئر آپ ہمارے گیسٹ جب آئیں تو ایک بک لے کر آئیں جو آپ نے بالکل جو مجموعہ ہے وہ جمع کر کے آپ جو ہے نا وہ اریبہ کو آدمی دکھا دینا، بلکہ ایک بک تو گفٹ کر ہی دینا ان کو، کیونکہ یہ آپ کی جتنے بھی اشعار ہوں گے ان کو یہ ریسرچ بھی کریں گی. تو ہاں ایک کتابی شکل میں آ جائیں گی اور آنی بھی چاہیے. دیکھیں آپ جیسے شاعر ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کی اچھی شاعری، آپ کی شاعری کے اندر الفاظوں کے اندر جو ہے بڑا ایک درد چھپا ہوا ہے، معنی خیز آپ کے الفاظ ہیں. دیکھیں ہم رپورٹر جب ہم خبر چلاتے ہیں نا تو اس میں خبریت ہونا ضروری ہے، خبریت نہیں ہوگی تو وہ رپورٹ بیکار ہے. تو آپ کے اندر وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے جو اشعار کی جان ہے. کیا خیال ہے ریبہ؟ یہ چیز ان کے اندر موجود ہے. تو ماسٹر زاہد حسین صاحب، آپ نے بھی بڑی اچھی زندگی گزاری اور آپ کو تو ایک گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ دے دیا کہ آپ کے والد صاحب، والد محترم ماسٹر افضال حسین کے صاحبزادے ہونے کا یہی ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، یہی ایک بہت بڑا نام ہوتا ہے. تو اس نام کو لے کر آپ کہاں تک آگے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا نام کتابوں میں آئے. بالکل، کہ ان دو بھائیوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. لیکن ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس پہ ابھی تک کچھ سنجیدہ نہیں ہے. قومی ہیرو کے لیے گورنمنٹ ہماری کسی بھی بات پر پبلک کے ایشوز پر ہو گئے یا پبلک کے کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہے. ہماری کلیئر بات ہے گورنمنٹ ہماری دشمن کیوں نہ بن جائے، لیکن گورنمنٹ ہماری سپورٹڈ نہیں ہے عوام کی. یہ تو بات سب جانتے ہیں. تو جو کچھ کرنا ہے عوام کو ہی کرنا ہے، ہمیں ہی کرنا ہے. گورنمنٹ کے اصل میں ہم بس ہمارا بیڈ لک ہے. یوں سمجھ لو کہ اگر آپ کراچی سے نہیں ہوتے تو شاید آپ کا نام آج بڑے اچھے، والد صاحب کا نام بڑے اچھے حروفوں کے اندر لکھا جاتا ہے. اگر آپ کراچی سے نہیں ہوتے، آپ کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، اور کراچی کے ڈومیسائل میں اور دوسرے ڈومیسائلوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یوں ہم اس طرح ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو کراچی کے ہیروز ہیں، جیسے آپ یہاں سے آپ نے بات کی ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جب ان کی بات ہوئی تو وہ ایک ایسی شخصیت کہ وہ اور ابوالکلام دونوں ایک ساتھ ہی یعنی کہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا. وہ ہندوستان جیسے ملک کے صدر بن گئے اور ہم نے ان کو جیل میں ڈال دیا. ہمارے جو ہیرو تھے، ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا تعلق کراچی سے تھا. بیسک وہ ایک کراچی سے بلانگ رکھتے تھے اور ان کی جو مائنڈ تھا، جو مائنڈ میک اپ انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ کراچی کے لوگوں کے لیے زیادہ ان کی سوچ تھی. جس طریقے سے جناب پرویز مشرف صاحب جو گزرے ہیں ہمارے آرمی چیف، ان کا بھی ایک بڑا رجحان تھا کراچی کے لوگوں کی طرف. یہی وجہ تھی جو انہوں نے ایم کیو ایم کو بڑا سپورٹ کیا اور بانی متحدہ کو بھی بہت سپورٹ کیا. اور پھر تقریباً میں کہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے بعد سے تو سپورٹ نہیں ہو پائی جو مشرف صاحب کے دور میں ایم کیو ایم کو سپورٹ ہوئی. تو اس طریقے سے ہمارے جو حکومت ہے، ہمارے جو حکمران ہے اریبہ، وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کے ڈومیسائل کو ہم جو ہے کنٹینیو کریں. ہم کنٹینیو کریں گے انہی بات کے بعد. آئندہ اس کے بریک کے بعد ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. شارٹ بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم مزید جو ہے ہمارے قمرالزمان صدیقی صاحب سے ان سے جو اشعار ہیں وہ خوبصورت اشعار ان کی خوبصورت آواز میں ضرور سنیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
यार आज मुझे बहुत रोजा लगा, मगर मेरी अम्मी ने ऐसी अफ्तारी बनाई कि मजा ही आ गया। हाँ, मेरी अम्मी तो रोज ऐसी अफ्तारी बना लेती हैं। हाँ। यार तुम लोगों ने कभी सोचा है रोजा तो अम्मियों को भी लगता होगा ना? हाँ यार, हाँ ना, है ना? अरे वो देखो, नेकियों का आगाज करे। अम्मी, अम्मी जी बेटा, आप रोज बनाती हैं हर इफ्तार खास, तो मैं भी आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। वॉल्स। रिश्तों में एहसास की मिठास भरे। रमजान में मीठा और मीठे में सिर्फ कुछ खास। इस रमजान मनाए रिश्तों का एहसास, वॉल्स बढ़ाए हर इफ्तार की मिठास। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। तुम बड़ा गुनगुना रही हो। इसकी सफाई के गुण गा रही। पहला गुण लीमू, जो कपड़ों की गहराई में जाके मैल खींच निकाले। दूसरा गुण इसकी खुशबू, जो दे सफाई का महकता एहसास। अब से साथ में गुनगुनाएंगे। ब्रेक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही थी हमारे कमरुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब से। इन्होंने बड़े अच्छे अशार पेश किए। फिर साथ साथ मास्टर ज़ाहिद हुसैन जिन्होंने अपनी ज़बानी अपनी कहानी कोशिश की सुनाने की। अभी हम इनसे ज़ाहिद साहब आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि हम इस ज़मरे से कब नीचे आएंगे, हम कब अपने उस पर पहुंचेंगे कि हम मेरिट के ऊपर जो काम नहीं हो रहे, हम कब ये अपनी आंखों से इस सदी में देख सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट के ऊपर कोई काम हो रहा हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर हम मेरिट पे अभी भी आ जाए, हमारी जितनी भी क्रीम है कराची की जी, यहाँ तक कि अमेरिका का जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका इंचार्ज भी कराची का लड़का है। क्या बात था। जिस वक्त मैं सऊदी अरब गया था तो वहाँ मुझे पता लगा था कराची के जो लोग हैं वो अमेरिका के कंप्यूटर सिस्टम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ भी अगर मेरिट आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। आप देख लें मेरिट का इस वक्त मेरा ख्याल है 25 साल से मेरिट का खून हो रहा है। 1970 से मेरिट का खून हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और मैं आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताऊं, मेरा एक बेटा है, उसने एमफिल किया हुआ है, इकरा यूनिवर्सिटी से किया है। उसने एक तरफ डायरेक्टर नैब का इम्तिहान पास कर लिया। वाह। उसको लेटर आया कि अभी हमको आपको कॉल करेंगे। आज उसको 20 साल हो गए कॉल करते हुए, नहीं आई कॉल। उसके बाद उसने एक इम्तिहान और दिया पुलिस में। 10,000 लड़का बैठा था, आपको मैं बता रहा हूँ 10,000। उसको मैं छोड़ने गया ये गार्डन हेडक्वार्टर में। वो 1 घंटे लेट हो गया था। आप अंदाजा करें 1 घंटे लेट हो गया था। उसने उस इम्तिहान को क्लियर किया और शॉर्ट लिस्ट कितने लड़के हुए? 300। 10,000 में से 300, जिसमें उसका भी नंबर था। क्या बात। उसके बाद रिंगिंग टावर पे कंप्यूटर का टेस्ट हुआ। वो आधा घंटे पहले देके रिजल्ट आ गया, देके आ गया इम्तिहान कंप्यूटर का। उसके बाद उसके पास लेटर आया कि आप पास हो गए। आपको उसमें भी 150 लड़के पास हुए। उसके बाद उसका मालूम लेटर ही नहीं भेजा। अब ये हकीकत है पाकिस्तान में अगर हम मेरिट पर आ जाते हैं, अगर हम मेरिट के ऊपर काम करते हैं, हमारे हुक्मरान हों, चाहे अपोजिशन जमात के लोग हों, चाहे हमारी आवाम हो, अगर हम मेरिट के ऊपर कोई भी काम करें। देखें पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसमें हम सुकून की सांस लेके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ जाते हैं बड़ा इंजॉय है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान जैसे सुकून और पाकिस्तान जैसी आज़ादी और बहुत
کم ہی کسی دوسرے ملک میں ملے گی جو ہمارے اس ملک کے اندر. لیکن ہم صرف اور صرف اگر ہم مار کھاتے ہیں تو ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ میرٹ کے اوپر ہم مار کھا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ رشوت ستانی کا جو ہے وہ سلسلہ زیادہ ہے, وہ ایک عروج پکڑا ہوا ہے. چاہے اس میں سرکاری اچھا سرکاری افسران کسی بھی ادارے سے ان کا سرکاری افسروں کا اگر تعلق رہتا ہے تو وہ نیچے ایک پیون سے لے کر ایز اے ڈائریکٹر تک آوے کا آوا بگڑا ہوا. اور میں بتاؤں آپ اس کو ایک اور بات بتانا بھول گیا, اب اسی بچے نے پرائیویٹ جاب کر رہا ہے, وہ میرٹ پہ ہیڈ کو لیبارٹری میں سینئر میں آفیسر ہے, اور وہ انشاءاللہ ترقی کر جائے گا. میرا دوسرا بیٹا ہے NED میں پڑھ رہا ہے, وہ بھی میرٹ پہ اس کو داخلہ ملا ہے 3rd ایئر میں. وہ بھی انشاءاللہ کہہ رہا پاپا میں تو یہ ملک چھوڑ دوں گا, یہاں تو میں ریڈی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا, یہاں سے جب کریم چلی جائے گی تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ پورا رہ جائے. اگر ملک ہی اچھا ہوتا تو آج کافی نوجوان باہر جا کر جاب کرنے کی خواہش نہ رکھتے. اور لیکن جو میرٹ پہ ہوگا نا, وہ سامنے والے صدر کے جو صدر بیٹھا ہوگا نا میرٹ پہ, ہمارے یہاں وزیر اعظم ہوگا, سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا کہ میرے پیچھے 10 کروڑ عوام کھڑی ہے. ایسا ہی ہے. اور جو میرٹ پہ نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کرے. ہمارا ملک یہی ہمارا المیہ ہے. یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے. یہ باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں, ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں, وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. اور میں بتاؤں آپ کو, ہماری ایئر لائن آج سے 25 سال پیچھے چلے ہیں. کسی ایئر لائن کو ٹریننگ دیتی تھی نا تو ایک جہاز بھی گفٹ کر دیتی تھی کہ جاؤ چلاؤ. صحیح. جاپان کو جہاز دیا انہوں نے, مغربی جرمنی کو قرضہ دیا پاکستان نے, اور آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کتنا عروج تھا اس وقت. کتنا عروج تھا, حقیقت بات ہے. اس وقت سب میرٹ پہ چل رہا ہے. دیکھ پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت تو الحمدللہ سب میرٹ پہ سارے کام ہو رہے تھے. یہ تو بعد میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ملک ترقی کرتا رہا. 60 تک تو ہاں ڈبل ٹیکر چلتی تھی. جی بالکل. شیشے کی طرح روڈ پہ روڈ دھلتے تھے. میں نے دیکھا روڈ دھلتے ہوئے پاکستان چوک پہ. پاکستان چوک پہ ایک روڈ تھا حقانی چوک والا, وہ دھلتے دیکھا. گدا گاڑی کے نیچے لالٹین لگی ہوئی ہوتی تھی, اس پہ نمبر پڑا ہوا ہوتا تھا, اس کا چلان ہو جاتا تھا, اندھیرے لالٹین میں روشنی نہیں ہوتی تھی. گدا گاڑی ہوئی, تانگا ہوا. جی ہاں بالکل. اصل میں کراچی شہر میں بڑا وہ ایک خوشگوار دور تھا. سٹی ہے, اس میں روڈ پہ کیوں مسئلہ ہے؟ اب دوسرے شہر کے لوگ آتے پاکستان بھی, وہی کراچی کو برا ہے. میں آپ کو بتاؤں جب روڈ بنتا تھا نا, روڈ بنتا تھا تو اس پہ اتنے موٹے موٹے پتھر پڑتے تھے اور دبائے جاتے تھے پہلے. ابھی تو یہ کچرا ڈال کے اس کے اوپر مال ڈال دیتے ہیں, وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں راستے اتنے خراب رہتے ہیں؟ میرٹ, سب میرٹ پہ ہے. کوئی میرٹ پہ آئے گا وہ کہے گا کھود دو اس کو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر ہم پچھلے دور میں جاتے ہیں نا, اگر ہم پچھلی دہائی میں, ہم 80 کی دہائی میں چلے جاتے ہیں تو تب تک بھی 80 کی دہائی تک بھی, یہ 90 کی جو دہائی شروع ہوئی ہے تو سمجھ لو اس کے بعد سے 2026 آ گیا, یہ سلسلہ کنٹینیو چلا آ رہا ہے. قمرالزمان صدیقی صاحب, آپ کوئی اچھے سے شاعر ہی سنا دیں, اسی میرٹ کے اوپر ہی کوئی اچھا شعر سنا دیں ہم کو. ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار کے اندر کہ آپ کوئی اچھے شعر سنائیں. میں تو اس ڈسکشن میں اس طور پہ کمنٹ اپنا دوں گا جی کہ ہم سب اپنے ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میرٹ نہیں رہی. دیکھیں سرزمین پاکستان کو ایک بہت عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا. بدقسمتی سے وہ ہم ابھی تک نافذ کرنے میں ناکام رہے. ہمیں خطہ زمین مل گیا. اگر ہم خطے کو برا کہتے ہیں تو یہ ہماری غلط بات ہے. ہمارا سسٹم برا ہے, یہ سرزمین بری نہیں ہے. اس لیے تو کتنے نہیں سرزمین تو ہماری بری نہیں ہے, اس کو تو کوئی بول بھی نہیں سکتا. مقدس ساعتوں وجود میں آئی بالکل. اور ایک بڑی شخصیت تھی ہمارے ملک کی جو شہید ہوئے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا, اور ہمارا بھی یہی ایمان رہنا چاہیے کہ مقدس ساعتوں میں قائم ہونے والا یہ وطن اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے اور رکھیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. ایٹمی قوت بھی بن گیا اللہ کے فضل سے, کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک اسٹیج پہ کہ ایسا بھی ہوگا. جی بالکل. اور ایسی قوت بنائے کہ واللہ عالم باقی سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اب نہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ایشیا کا ٹائگر ہوگا پاکستان انشاءاللہ. پاکستان جو ہے قوت, اور اس میں جذبے کی کمی نہیں ہے نوجوانوں میں, جی دوسرے اس کے عام لوگوں تک میں اتنا جذبہ اور حوصلہ ہے. تو ہم اس کو لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو اگر ہم اتنی اصلاح کر لیں
اور یہ جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کر دیں اور میرٹ کا خون جو یہاں مستقل جاری ہے ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ کہتے ہیں نا کہ جیسے عوام ویسے حکمران ہو جاتے ہیں، جیسی رعایا ہوگی ویسی حکمران نہ آپ اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی اصلاحی حالات پیدا کر دیں گے ملک کے لیے. بالکل ایسا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے رہی آپ کے بات اشعار کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں یہ آپ کی کمی جو ہے نا آپ ضرور پوری کریں گے. ہاں بالکل میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ ہمیں اچھا مستفید کریں گے، ہمارے اپنے اچھے خوبصورت آواز سے، خوبصورت شاعری سے ہمیں بھی مستفید کریں گے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی جو ہے وہ مستفید کریں گے. فضیلت رمضان کے حوالے سے مختصر سا ایک جواب، کیونکہ وقت ہمارا جو ہے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے، اور سحری کا آپ کو پتا ہے سحری کا سیگمنٹ ہے تو سحری کی تیاری بھی کرنی ہے، سحری کرنی بھی ہے، تو ہمارا تھوڑا سا وقت شارٹ ہے. رمضان کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. روزوں کا مہینہ ہے رمضان، ہم میں سے ہر ایک کو نیت کرنی چاہیے کہ اب تک جتنے روزے رکھے ہم نے محض اللہ کی توفیق سے رکھے. ہمارا اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے اس پہ. اللہ کی توفیق، اللہ کی رضا سے رکھے. اور میں ہر اگلے دن کے لیے خود بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگلے روزے کی نیت آپ لوگ یہ دعا کر کے کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں کل کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اور ہمیں اس پہ قدرت عطا فرما. مثال کے طور پر اگر کسی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے جی تو ظاہر ہے روزے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے یہ دعا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ سے ہر پل اپنے لیے اور اپنے لیے کیا پوری قوم کے لیے مانگی جائے، پاکستان کے لیے مانگی جائے. زاہد صاحب فضیلت رمضان میں چند الفاظ. میں کہتا ہوں اس رمضان کا اہتمام جو ہے نا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا یہ جو دسترخوان لگاتی ہے فضیلت رمضان کے لیے، اگر ان کو راشن دیتی ہے، اگر انہی کو ایک روزگار دے دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ بہترین، بہت اچھا رہے گا. آج سے 60 کی دہائی کی بات کرتا ہوں جی. کیا جب غربت نہیں تھی؟ کیوں نہیں تھی نا، لیکن یہ چیز نہیں تھی. یہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر اس میں روزگار دے دینا تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اچھا ہوگا. سب کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا، لیکن مہنگائی بڑھتی ہے ہمارے ملک میں، انکم غریبوں کے لیے نہیں بڑھتی. سب سے امپورٹنٹ بات تو انکم بھی بڑھے تو چلو، پھر مہنگائی کا برڈن جو ہے وہ عوام جو ہے غریب لوگ وہ پھر برداشت کر سکیں، لیکن صرف مہنگائی بڑھتی رہے اور ارننگ نہ ہو کہ بھائی انکم بھی بڑھا دی جائے نا. ایک چیز آپ کی بات رکھ رہی ہے، بنگلہ دیش نے یہ کام نہیں کیا. اس نے جو ہے نا روزگار دیا جی، اس نے عورتوں کے لیے درزی کے جو ہے نا وہ کارخانے کھولے، ان کو وہ اس لائن پہ لے گئے. بالکل یہاں پر جو ہے نا ہم نے لوگوں کو جو ہے نا، میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، آپ مجھے نا 50,000 روپے مہینہ دیتے ہیں، میں گھر بیٹھا ہوں، میں تو حیران ہو جاؤں گا. آپ اس کو ایک لے کے آئیں لائف میں اس کی. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اس بات پر ہم بات کریں گے اپنے سولو سیگمنٹ پر، جیسے کہ میں انشاءاللہ جلدی اس حوالے سے بھی بات کرنے والی ہوں. پبلک ایشوز کے حوالے سے جو لوگوں کو پبلک پرابلم ہے، پیپلز پرابلم جو بھی ہے، وہ آپ میسج کر سکتے ہیں ہمارے ہیڈ لائنس دیے ہوئے نمبر پر، تاکہ آپ کی پرابلم کو شو اپ کریں ہم، تاکہ گورنمنٹ تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ پبلک کو یہ چیزوں سے پرابلم ہے. جیسے کہ سب سے زیادہ ٹریفک ایشو، ٹریفک کے چکر میں جو بیمار ہے ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہے، تو ان کے لیے مسئلہ ہے. مریض جو ہے وہ راستے میں دم توڑ رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بس کافی جگہ ایسی ہیں کراچی کی مین علاقے جو KDA سے گوڈ کی جگہ بھی نہیں ہے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، روڈ صحیح نہیں ہے، وہاں ہسپتال کوئی نہیں ہے، قریب میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے جو لوگوں کے لیے. وہاں پر ہی کافی سارے لوگ ہیں جو رات میں ایمبولینس نہ آنے کی وجہ سے بیچارے انتقال کر جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے بہت ساری ڈسکشن ہم کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ پر. ہم سب کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ پر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.